جس کا نام تھا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی، مختار ثقفی اس کو کہتے ہیں. یہ وہ بندہ تھا جس کے گھر میں سب سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل گئے تھے. لیکن جب ابن زیاد آیا اور اس نے دیکھا ماحول بدل گیا تو یہ اس کوفہ کو چھوڑ کر دیہاتوں میں کہیں چل کے چھپ گیا. اس کو ابن زیاد نے پکڑوا کے اپنے قید خانے میں قید کر دیا. امام حسین شہید ہو گئے. بعد کے اندر اس نے جیل میں سے خط لکھا کہ مجھے رہا کیا جائے، مجھے اس نے کیوں یہاں پر قید کیا ہوا ہے. اور اس نے جب وہاں سے خط لکھا وہ یزید کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ تو قبیلہ بنو ثقیف کا آدمی ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ ایک اور تلخی ہمارے سامنے آ جائے گی، لڑائی بن جائے گی. یہ جب چھوٹ گیا تو اس نے پھر کیا کیا، توجہ میری طرف. یہ چھوٹنے کے بعد اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا. اس کے بعد یہ یزید مر گیا. توجہ ہے حضرات آپ کی. جب یزید مر گیا تو یزید کے مرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر ادھر مکہ مدینے میں تھے اور ادھر ملک شام کے اندر مروان اس نے سر اٹھایا. پھر اس کا بیٹا عبد الملک وہ آیا. اس کے دور کے اندر یہ بڑی جلدی میں کہ یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا عرصہ نہیں تھا، یہ چند مہینوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا یہ کہ یہ جو مختار تھا اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا گیا. مختار کے ذہن میں وہ ساری باتیں تھیں، سمجھ آئی نا. اس نے اپنا ایک سپاہی جس کا نام تھا عبداللہ اس کو بلایا، کہتا فوج تیار کرو. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا میدان کربلا میں تھے ان کی لسٹ تیار کرو، اور لسٹ تیار کرنے کے بعد ان سب کے مکانوں اور گھروں کو گرا کے برباد کر دیا جائے. چونکہ جو حسین کو آباد نہیں رہنے دے سکے ہم بھی ان کو کبھی آباد نہیں رہنے دیں گے. توجہ ہے جی. یہ مختار ثقفی یہ اس کا ابتدا ہے. اس کی بھی انتہا بڑی بری ہوئی تھی، یہ بھی سن لیجئے. لیکن ابتدا کیا ہے؟ میرا رب ہے نا وہ جس کے ذریعے سے کام کروا لے. اب ہوا کیا؟ مختار نے یہ حکم جاری کر دیا، فوج تیار ہو گئی اور اس نے پورے کوفے میں سے ایک ایک بندے کو ڈھونڈ نکالا اور ان کے گھروں کو مار گرایا. اور گھروں کو بھی یوں گراتا تھا کہ ان کے بیوی بچے سامنے کھڑے کر کے پھر گھر گراتا تھا اور وہ روتے پیٹتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا یوں ہی تمہیں زینب بھی کہہ رہی تھی، سکینہ بھی کہہ رہی تھی، یوں ہی زین العابدین بھی کہہ رہے تھے، یوں ہی آل رسول بھی کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو. اور ظالموں وہ وقت یاد کرو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس نے ان کے گھروں کو گروا دیا. جب یہ برباد ہو گئے باقیوں کو اس نے پکڑ لیا. پھر اس نے کہا دوبارہ، ابراہیم اشتر نامی ایک شخص تھا، اس کو کہا لسٹ تیار کرو اور پکی رپورٹ لو کہ جس نے میدان کربلا میں خاص امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی وہ کون ہے. اس نے نا تقریباً 30 کے قریب نام تیار کیے، 30 کے قریب پکی رپورٹ. اس میں کیا تھی؟ کہتا جی جو یزیدیوں کی لسٹ ہے ان میں سے پہلا شخص جس کا نام مالک بن نصر تھا، اس نے حضرت امام علی مقام کے سر اقدس پر تلوار کا وار کیا تھا، کہا اس کو بھی پکڑو. دوسرا حرملہ بن کامل، یہ وہ ہے جس نے شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو پانی دینے کے بجائے تیر مارا تھا، کہا اس کو بھی پکڑو. حکیم بن طفیل، یہ وہ ہے جس نے امام علی مقام کی پیشانی پر نیزہ مارا تھا، کہا اس کو بھی پکڑو. چوتھا بندہ خولی بن یزید، یہ وہ ملعون ہے جس نے امام علی مقام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھایا، کہا اس کو بھی پکڑو. پانچواں بندہ عمرو بن حجاج، یہ وہ ہے جو نہر فرات پر نگران تھا اور کسی کو پانی نہیں آل رسول کو بھرنے دیتا تھا، کہا اس کو بھی پکڑو اور باندھو ان سب کو. چھٹا بندہ شمر ذل جوشن منحوس، یہ وہ ملعون ہے جس نے زخموں کی حالت میں چور چور پا کر کربلا کے میدان کو امام علی پاک کے سر کو تن سے جدا کر دیا تھا، یہ تھا سر کاٹنے والا، کہا اس کو بھی پکڑو باندھو اس کو. اور ساتواں بندہ ابن سلیم کلبی، یہ وہ ملعون ہے جس نے شہادت کے بعد آپ کی ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، انگلی کاٹ دی اس بدماش نے، استغفر اللہ. کہا اس کو بھی پکڑو باندھو اس کو بھی پکڑ لیا گیا. آٹھواں بندہ زید بن وقاد، یہ وہ ملعون ہے جس نے آل رسول کے کئی شہزادوں پر حملے کیے، کہا اس کو بھی پکڑو. عامر بن سبی، یہ وہ تھا جو بڑھ چڑھ کر حملہ کرتا تھا تو صرف آل رسول پہ کرتا تھا، فرمایا اس کو بھی پکڑو. اور اس کے بعد 10واں بندہ قیس ابن اشعث، یہ وہ ملعون ہے
جس نے شہادت کے بعد امام پاک کے جسم کے کپڑے بھی کھینچ لیے تھے جو کندھے کے اوپر پہنے ہوئے، کندھے کے لفظ موجود ہیں۔ 11واں بندہ سنان بن نخی، یہ وہ ازلی بدبخت تھا جس نے کربلا میں جب تیروں سے چھلنی گھوڑے پر سوار تھے تو بدن اقدس خون سے نہا رہا تھا تو آپ کی کمر پر اس نے نیزہ مارا تھا، کہا اس کو بھی پکڑو۔ ان سب کو پکڑا۔ اس کے بعد نصر نامی بندہ، عبداللہ نامی بندہ، ابن خالد، ابن صلحت، مرہ، بشیر، ابن عشس، اور یہ اخنس، رجاب، سالم، اسید، واحد، صالح بن وہب، ان سب کو پکڑ لیا اس نے۔ 30 بندے تھے جن کو پکڑا، ابھی نام اور بھی ہیں۔ ان کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ توجہ، اب بات سنیے ان سب کا انجام۔ پہلے گھر گروائے، اب ان کو پکڑوایا۔ ان کو جب پکڑوا لیا تو ابن زیاد کو پتہ چل گیا، وہ موصل کے اندر پہنچ گیا، وہاں 30,000 کی فوج تیار کر لی۔ یہ جو مختار ثقفی تھا اس نے 20,000 کی فوج ابراہیم مشتر کے ساتھ بھیجی، کہا چل ان کے ساتھ جنگ کر اور بھاگنے نہیں دینا۔ ادھر ان کو پکڑ لیا۔ ان سب کو پکڑ کر کیا کیا؟ ان کے گلے میں بھی رسے ڈالے جیسے کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور ان کے پاؤں اور ہاتھوں میں بھی گلے ڈالے، اور ان کو دارالعمارت کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، ان کے سر کاٹ ڈالے، اور یہاں تک یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے جسموں کو اس نے آگ لگا دی۔ اور یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا، کیوں؟ جنت کے شہزادوں کی جو عزت نہ کر سکے ہمیشہ آگ میں جلتا رہتا ہے۔